बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानूर वजीर कतुन को ज पटरेल 5 इस्लामाबाद बंद मौजूद यम चकुमा हेमोफिलिया बीमारी दा दागे په مناسبت سره دلته د یو واک اهتمام شوه دی چکم دلته راغلي خلک دي د غوي سره به خبرې کوو چې دوی د هیموفیلیا بیماری چکم عالمی ورځ منځل کیږي په دې باندې د دوی نظر څه دی او دینه علاوه چکم هیموفیلیا بیماری دا داغه په حواله سره چکم د دوی د واک اهتمام کړي دي داغه نه د دوی مقصد څه دی او د سره سره دغه یو چکمه بیماری ده دا یو خطرناکه بیماری ده او کنه او دینه علاوه چکمه هیموفیلیا بیماری نه د بچکولو په حواله سره د دوی خلکو ته پیغام څه دی په دې مختلفو سیزونو با چکم دلته راغلي خلک دي د غوي سره به خبرې کوو راځي د مونږ سره اوسئ اور اس حوالے سے پاکستانی معاشرے میں اتنا اویئرنیس بھی نہیں ہے اویئرنیس بھی ضروری ہے تو ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے مقصد کے حوالے سے آپ سے بات تو مطلب ہوئی تو یہ کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کیا ایک خطرناک بیماری ہے؟ جی ہاں ڈیفینیٹلی یہ خطرناک بیماری ہے اور ڈیفینیٹلی ایک حد تک اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو پاکستان کے اندر آلریڈی اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے تو ڈیفینیٹلی یہ بڑھے گی تو یہ خطرناک تو ہے یہ اٹ سیلف ایک خطرناک بیماری ہے. نام ڈاکٹر ملائکہ نواز. ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج ہم سب PRCS والے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم ہائیک کر رہے ہیں ان لوگوں کے آنر میں جن کو یہ ہیموفیلیا ہے اور یہ ہم ایک اویئرنیس کیمپینگ ہے ہمارا کہ ہم بلڈ ڈونیشنز جو ہیں ہم دیتے رہیں, ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے رہیں اور ان چھوٹے بچوں کی جن کو یہ بیماریاں ہیں ان کو جان بچانے کی کوشش کریں. ہم ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی, بلڈ دینا چاہیے. زیادہ تر لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ نہیں مطلب بیماریاں مطلب پھر پیدا ہو جائیں گی, وہ بلڈ نہیں دیتے, تو اس کے حوالے سے لوگوں کو آپ کا پیغام کیا ہے؟ ایکچولی بلڈ ہمیں کیوں نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ڈیزیز ایسی ہے کہ اگر ہم ان کو بلڈ نہیں دیں گے ان کی جان ہی نہیں بچائی جا سکتی. تو اور آج کل جو ہے مطلب جتنی بھی انسٹیٹیوٹس ہیں جو بلڈ لیتے ہیں تو ان کے سسٹمز جو ہیں وہ کلین اینڈ کلیئر ہوتے ہیں, مطلب ان کی وہ پراپرلی پہلے انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں, پھر وہ فلٹر ہوتا ہے وہ بلڈ اور وہ تو ہم انکریج کریں گے لوگوں کو کہ وہ مزید بلڈ دیتے رہیں اور مطلب ان لوگوں کی جان بچانے کا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. ہم ان کو یہی بلڈ دیں گے تو ان کی جان بچائی جا سکتی ہے. ثواب کا کام بھی ہے. اور کیا یہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ جی بالکل, ہیموفیلیا خطرناک بیماری ہے. آپ ان کو بلڈ نہیں دیں گے ان کا سروائیول کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا. تو بلڈ جو اسلام میں ہے کہ کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے رہیں اور لوگوں کی جان بچاتے رہیں. ہیموفیلیا بیماری سے بچنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ایکچولی اس کے تو بہت فیکٹرز ہیں ہیموفیلیا کے اور یہ ہے کہ فیملی میریجز جو ہیں اس کے مطلب سب سے زیادہ بڑا کاز وہی ہے. تو ہم انکریج کریں گے کہ آپ پہلے سے جو ہے وہ انویسٹیگیشنز پراپرلی ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے یہاں پہ یہ کوئی وہ رواج نہیں ہے کہ ہم پہلے سے یہ انویسٹیگیٹ کریں. پہلے سے پراپر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. کسی کے جینز میں یہ بیماری ہے تو مطلب وہ فیملی کنٹینیوسلی وہ فیملی شادیاں جو ہیں وہ ڈسکریج کرنی چاہیے ہماری اور گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے. میں بلڈ نہیں روکتا نا, بلڈ بنتا نہیں ہے. جو ان کا جو پلیٹیلیٹس جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ان کے نہیں بنتے. تو ہم ان کو یہ دیں گے تو پلیٹیلیٹس تو اس سے جو ہے وہ ہوگا ان کا بلڈ بنے گا. ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں بس یہی ایک میسیج دینا چاہوں گی اپنے عوام کو بھی, اپنے سننے والوں کو بھی, کہ آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا, اس کو پروموٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں اوور بلیڈنگ کی وجہ سے بہت ساری انسانی جانیں جاتی ہیں اور بلڈ ڈونیٹ کرنا ایک بہت بڑا کاز ہے جس کے لیے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایک بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کتنی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور ایسے لوگوں کو جن کو یہ بیماری ہے یا اس کے علاوہ بھی جن کو خون کی احتیاط کی ضرورت ہے ان کی جانیں بچا سکیں. ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ اور دوسرا اس کے حوالے سے اویئرنیس کتنا ضروری ہے؟ اور جس طرح کہ آپ لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں مطلب ہر پاکستانی معاشرے میں مطلب جو بھی شہری ہے اس کو اس چیز کے حوالے سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے یوتھ جمع ہیں. یہاں پہ ہمارے والنٹیئرز, ہمارے رضاکار جمع ہیں جو ریگولر بلڈ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کاز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے کہ ہیموفیلیا ایک بہت مہلک بیماری ہے اور اس کے کاز کو پروموٹ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہیموفیلیا کیا ہے اور کس طریقے سے کاز ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کو ہیموفیلیا ہے وہ کس تکلیف سے گزر
گزر رہے ہیں. سو آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس کاز کو پروموٹ زیادہ سے زیادہ کریں اور اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس دیں ایک دوسرے کو. جو ان کے مطلب مریض ہے ان کو تو پھر بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ بلڈ نہیں دیتے کہتے ہیں کہ نہیں بیمار ہو جاؤں گا, مطلب یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ بلڈ دینا, یہاں پہ بہت ساری متس ہیں کہ بلڈ دینے سے آپ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کی اپنے باڈی کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو صدقہ جاریہ ہے, ہمیں بلڈ دینا چاہیے اور اس سے ہماری باڈی خود بھی ہیلدی رہتی ہے. تو لوگوں میں یہ جو پرسیپشن ہے کہ بلڈ دینے سے ہم خود جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہماری یہ بہت سارے جوان یہاں پہ ہیں, رضاکار ہیں جو ریگولر بلڈ دیتے ہیں اور آج بھی دیکھیں کہ یہاں پہ ہائیک کے لیے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ اتنے ہیلدی ہیں کہ یہاں پہ ہائکنگ کے لیے بھی آ سکیں اور اسپورٹس ایونٹس کے لیے بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. سو بلڈ دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بیماری سے بچنے کے حوالے سے تو میں کیونکہ ایک ٹیکنیکل پرسن نہیں ہوں کہ میں ان کو اس چیز سے روک سکتی ہوں, کیونکہ یہ تو ایک نیچرل بیماری ہے اور ڈیزیز ہے جو شروع سے بندے کے اندر یا پھر جو ریگولر ان کے علاج پراپر علاج جی پراپرلی علاج ہونا چاہیے. اور یہ جینیٹیکلی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو ویل اویئرنیس ہونی چاہیے, پیرنٹس کو بھی ہونی چاہیے, بچوں کو بھی ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا پرسن ہے تو آپ اس کو ٹائملی ٹریٹ کروا سکتے ہیں. کا نام؟ نمرا. نمرا, ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ I think it's an important thing for us to celebrate. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس ملتی ہے. ہماری یوتھ بہت سی ایسے ہیں جنریشن آج کل کے دور میں جن کو آئیڈیا نہیں ہے ان سب چیزوں کا. تو اگر ہم لوگ یہ بیماری پاکستان میں زیادہ بھی ہوئی ہے؟ جی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کنٹری میں مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. بٹ اگر لوگ اویئر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول ڈونیٹ بلڈ اینڈ سڈنلی جو ہمارے جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے. بلڈ دینا چاہیے, لیکن کافی سارے لوگوں کی پاکستان میں یہی سوچ ہے کہ نہیں بیمار ہو جاؤں گا, کوئی مطلب پریشانی کا. ہمارے جو کچھ لوگ ریلکٹنٹ ہیں ڈونیٹ کرنے سے بلڈ, وہ یہ بھی ہے کیونکہ ان کو اویئر نہیں ہے وہ اس چیز کو لے کر کے. اگر ان کو اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا, جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں فار سپوز, تو ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کا کیا ڈینجر ہے ان کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری یہ آرگنائزیشن پلس اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس قسم کا انیشیٹو لیں تاکہ لوگ اویئر ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں اور ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے. تو کیا یہ جو ہیموفیلیا بیماری ہے خطرناک بیماری ہے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ بلڈ سے ریلیٹڈ ہے. بلڈ کلوٹس جو ہیں وہ روکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب بلیڈنگ ہوتی رہے گی ایک پیشنٹ کو, اس کا جتنا بلڈ لاس ہوگا اتنے ہی اس کو مزید ریکوائر ہوگا. تو میرے خیال سے یہ زیادہ ڈینجرس ہے اس انسان کے لیے. ہیموفیلیا بیماری سے بچنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ آئی کانٹ سے اینی تھنگ دیٹ مچ, بٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ جانتے ہیں, وہ فیملیئر ہیں ایسی جو بیماریاں ہیں ان کے اثرات اور ان کا جو ایکسٹریم لیول ہے, ڈینجر لیول, اس کے حوالے سے جو آگاہ ہیں آلریڈی, جن کو اویئرنیس ہے, وہ ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے بلڈ اپنا دیں, ڈونیٹ کریں. لائک اس وی آر یوتھ, ہم لوگ ہیلدی لوگ ہیں, تو ہمیں ہر 3 ماہ بعد ڈیفینیٹلی بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے اور جو بلڈ بینکس ہیں ان کے پاس اویلیبل ہو بلڈ جیسے ہی نیڈ ہو. آپ کا نام؟ طیب. طیب, ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی, آج ہم پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی کے جو پلیٹ فارم کے انڈر ورلڈ ہیموفیلیا ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اصل میں اس میں ہم جسٹ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں, کیونکہ اس طرح کی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں جس میں لوگوں کو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد بلڈ لگنا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہوگی. اسی اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی ہائیک آرگنائز کی تھی جس میں ہمارے والنٹیئرز اور ہمارے جو آفس کے اسٹاف انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. کیا کہیں گے بلڈ کے حوالے سے, جو لوگ مطلب بلڈ نہیں دیتے, مطلب مختلف بیماریوں کا سوچتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ بلڈ نہیں دینی چاہیے, اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, بینگ اے مسلم, ایک ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. تو اگر آپ کی کسی کو بلڈ کی ایک بوٹل بھی دیتے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو ساری زندگی ہوتا رہے گا اور اس کی آپ مدد کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ ایک انسان کی زندگی بچا کے پوری انسانیت کو بچا رہے ہیں, ثواب بھی ہے, اور اگر
میڈیکلی دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں. آپ کی صحت اچھی رہتی ہے, آپ کا نیا بلڈ بنتا رہتا ہے. اور اس طرح میں اپنے ویورز کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کرے تاکہ لوگوں کی مدد بھی ہو اور ان کا دین, ان کو نیکیاں بھی ملیں اور ان کی جو ہے صحت بھی اچھی رہے. کیا ہیموفیلیا بیماری ایک خطرناک بیماری ہے؟ جی بالکل. جن لوگوں کو اگر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا جاتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی تو آپ کی باڈی جو کلاٹنگ نہیں کرتی, تو اس وجہ سے ان کی بلیڈنگ روکنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو پھر بلڈ جو ہے ان کا تھوڑے تھوڑے سے بعد چینج کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کافی سیریس بیماری اور جن لوگوں کو ہوتی ہے اس کا کوئی مستقل علاج بھی نہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ وہ بلڈ جو اپنا تبدیل کراتے رہیں, تو اس لیے ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس طرح کے مریض کے لیے واک ضروری ہے. مطلب آج جو آپ لوگوں نے واک بھی کیا, تو ساتھ ساتھ ہیموفیلیا بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی واک اور ایکسرسائز تو کسی بھی بیماری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو کسی قسم کی بیماری ہو, اس میں ہلکی پھلکی واک اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اور اس ڈے کے حوالے سے میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کرے تاکہ انسانیت کی مدد ہو سکے. آپ کا نام؟ آمنہ شبیر. آمنہ, ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ سب کو آگاہی ہونی چاہیے اس کے بارے میں, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علاج بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جتنی بھی احتیاط کی جائے میرے خیال میں, اور جتنی ہم آگاہی پھیلا سکتے ہیں اسی سے ہی اس کا تدارک ممکن ہے. آج کا ٹریل 5 پہ واک بھی یہی مقصد تھا کہ لوگ اس سے اویئر ہو جائیں. تو کیا یہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ جی یہ بہت خطرناک بیماری ہے. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا بھی تھا, یہ اس کا علاج یہاں پاکستان میں تھوڑا سا ممکن نہیں ہے اور بہت ایکسپینسو ہے. تو اس کے بارے میں جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ہم اس بیماری کو مل کے ختم کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اس کا. جو اس کے شکار لوگ ہیں اس بیماری کے, اور اس کو پھر بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو مطلب اور آل پاکستانی قوم کو بھی بلڈ دینا چاہیے, ڈونیشن کرنا چاہیے تاکہ ان کو پھر فائدہ ملے اور وہ بھی مطلب اپنی زندگی گزار سکیں. جی بالکل, ان کو بلڈ دینا چاہیے. ہمارا پاکستان ہلال احمر بھی یہی کام کرتا ہے, وہ ہم بلڈ ڈونیشنز دیتے ہیں. ایون ہم لوگ اپنے ایز اے امپلائیز بھی ہم لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی اس طرح کے ضرورت مند یا نیڈی لوگ ہیں ان کو وہ اپنی زندگی کو چلا سکیں اور اپنی زندگی کو میں معاملات میں آگے چل سکیں, کیونکہ خون ہی ایک ایسی چیز ہے جو زندگی ہے, اس کے بغیر کچھ بھی چیز یا ممکن نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ ہیموفیلیا کے بچنے کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں. مطلب اسٹڈی ان اے سینس کہ آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے تو فزیشین سے رابطہ کریں, پراپر مطلب میڈیسن استعمال. جی ایسے ہی ہے بالکل. اور جب آپ اپنے شادی کے معاملات وغیرہ, کیونکہ یہ کزن میرج اس سے موسٹلی اس طرح سے ہوتا ہے, آپ کے آگے چلتی ہے, تو اس چیز سے تھوڑا سا احتیاط کیا جائے تاکہ آپ کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے. سنا زمانم جہان بادشاہ دے. ہیموفیلیا بیماری د عالمي ورځ په مناسبت باندې ستاسو نظر څه؟ هیموفیلیا بیسیکلی داسې یو بیماری ده چې د مور او پلار نه بچو ته منتقل کیږي. په دې کې بیسیکلی کیږي داسې چې کله بلیډینګ کټ ولګي یا څه زخم وشي نو بلډ کلاټ کیږي نه. بیسیک کمپلیکیشن یې دا ده. نو دا د پیدایش سره د ماشوم سره راځي, نو د وجې د هیموفیلیا ډے د سلیبریشن هغه دا چې د دې ډیزیز په حوالې سره په خلکو کې اویرنس راشي او د دې چې کوم مریضان دي چې هغوی ته پراپر ټریټمنټ میلو شي, ځکه چې دې سره چې کوم پیشنټ راځي د هغوی واحد دغه مسله حل دا دی چې هغوی ته پراپر او اکویټیبل ټریټمنټ میلو شي. او دا ځل چې د هیموفیلیا ډے کوم تیم دی هغه هم دا دی چې اکویټیبل ایکسس پر آل, چې ټولو ته د مطلب ایکولی ټریټمنټ میلو شي. بیسیکلی دا جینیټک ډس آرډر دی او میډیکلی دې ته موږ ایکس لینک ریسیسیو ډس آرډر ویو چې د مور او د پلار د دواړو نه چې دا ایکس جین چې دی هغه افیکټ راشي هیموفیلیا والا, نو د هغې سره چې دا نو بیا بچیان چې کوم پیدا شي هغه هیموفیلیا ډس آرډر. بلډ ډونیشن بلډ ورکول هم ضروری دی پاکستان خلکو کې, مطلب دا یو چیز هم شته د ډېر خلکو په ذهن کې چې بلډ ورکول نه دی پکار, مختلف بیماریان ښکار به شمه. و دې نه علاوه آیا دغه چې کومه بیماری ده دا یو خطرناکه بیماری ده؟ هیموفیلیا بیسیکلی د دې کمپلیکیشن چې دی هغه ډېر خطرناک دی. که فرض کا یو ماشوم د هیموفیلیا سره پیدا شي, که هغه ټوت ایرپشن یې کېږي یا بل څه داسې هغه ته کټ ولګي, نو د هغې به بلیډینګ رکاوېدل چې د هغه ډېر مشکله وي. بله خبره دا ده چې د دې انډایرکټلی د بلډ ډونیشن سره ډېر ډیپ تعلق دی, ځکه چې د دې کوم کلاټینګ فیکټر چې دی هغه موږ د بلډ نه چې د هغه ډیرایو کوي او بیا هغه پیشنټ ته موږ لګو. نو واحد ټریټمنټ یې هم دغه دی چې بلډ ډونیشن چې کوم وشي د هغې کې چې کوم کلاټینګ فیکټر وي هغه موږ ایکسټریکټ کړو او بیا دغه پیشنټ ته چې د هغه موږ ورکړو. نو ټریټمنټ هم دا دی. بل پاکستان کې صحیح خبره دا ده چې بلډ ډونیشن خلک نه انکریج کوي, الان کې بلډ ډونیشن
ډېرې زیاتې فایدې دي. یو خو غټه فایده دا ده چې قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې چا د یو انسان جان بچ کو گویا هغه پوره انسانیت بچ کو. د دې نه علاوه نیو سیل چې دا هغه ریجنریټ کېږي. زموږ هول بلډ چې دی 120 ډیز کې هغه ریجنریټ کېږي. ستا ټایملی سکرینینګ وشي که انکیس چاته داسې بیماري وي څه مسله وي نو هغه ټایملی ډایګنوز شي. بل ها ډېرې فایدې دي او غټه فایده دغه ده زما په نظر باندې چې د یو انسان جان ډېره بچ کول دي او د بلډ ډونیشن چې د هیڅ داسې نقصان انسان په جسم باندې تر اوسه پورې نه. بیماری نه د بچ کولو په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟ دوی د څه اقدامات کوي؟ واک ته پراپر زیات کوي؟ بیسیکلی د هیموفیلیا چې دی که نه دا ډېر د ډیسارډر چې دی دا د مور او پلار نه ډک کېږي. نو کم پیشنټ چې دې سره پیدا شي هغوی ته پکار دی چې د هغوی د ډایټ خیال دې وساتلی شي. د هغوی چې کوم میډیسن دي هغې خیال دې وساتلی او بیسیک پریونشن باندې زیات فوکس وکړي چې دغه پیشنټ ته اړو زخم ونه لګي او خاص کر چې کله سرجریز د هغوی کېږي نو په هغې کې چې دا نو ډېر زیات احتیاط پکار دی او ډېر کانشیس دغه پکار دی چې هغه سرجری په دوران کې دغه ایکسیسیو بلیډنګ ونه شي ځکه سم ټایم د دې نه ډیتھ هم دغه واقع کېږي. ہیموفیلیا کے عالمی دن کے منانے کے لیے میں عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا اس مہم کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بلڈ ڈونیشن کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بلڈ کمپوننٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بلڈ کمپوننٹ کس طرح پرووائڈ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کریں گے, جتنا لوگ بلڈ ڈونیشن کی طرف آئیں گے اتنے زیادہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکیں گے. ایک انسان اس سے بچ سکتا ہے. ایک انسان کی جان بچا سکتے ہیں آپ. اگر آپ کا ایک بلڈ ڈونیشن 3 لوگوں کی جان بچا سکتا ہے, جس کو ہم 3 ڈفرینٹ کمپوننٹس میں سیپریٹ کرتے ہیں, جس میں ریڈ بلڈ سیلز کو سیپریٹ کر لیتے ہیں, وائٹ سیلز کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور پلیٹلیٹس کو سیپریٹ کر لیتے ہیں. ہیموفیلیا کے بچے بیسیکلی آپ کا جو پلازما ہوتا ہے, جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, ان پر زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. واک کا مقصد کیا تھا اور کیا یہ جو بیماری ہے خطرناک بیماری ہے؟ یہ ایک خطرناک بیماری ہے لیکن یہ موذی بیماری ہے. ٹھیک ہے, اور واک کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس اویئرنیس کی طرف لے کر آئیں. یہ اویئرنیس واک تھی بیسیکلی, تاکہ لوگ ہیموفیلیا سے نالج حاصل کریں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے جتنے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, بلڈ ڈونیشن کی طرف آئیں گے, اتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیموفیلیا کے مریض بہت زیادہ ہیں. مریض بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ بلڈ بھی نہیں دیتے ہیں اور بلڈ بھی دینا چاہیے. بلڈ ضرور دینا چاہیے. دیکھیں آپ کے ایک بلڈ سے کتنے سارے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ 3 لوگوں کی جان بچ سکتی ہے. 3 ڈفرینٹ کمپوننٹس میں یوز ہوگا. 3 ڈفرینٹ بیماریوں میں, جیسے تھیلیسیمیا ہے, ہیموفیلیا ہے, اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ اگر لو ہو جاتا ہے کسی کا, اس میں پلیٹلیٹس یوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے 3 ڈفرینٹ اس میں آپ کا ایک بلڈ بیگ جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے. ہیموفیلیا بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ شادیوں سے پہلے جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ ایسے ضروری ہوتے ہیں جس میں جیسے تھیلیسیمیا ہے اور ہیموفیلیا ہے, یہ جینیٹیکلی آتی ہیں. بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے ہیموفیلیا, بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. بلیڈنگ ڈس آرڈر کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو کہ بلیڈنگ ڈس آرڈر سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں یوز کرنی ہیں, کس طرف جانا ہے, نیچر کی طرف آئیں. زمانو ملم زیب دے زیب هیموفیلیا بیماری چې کومه عالمي ورځ لمانځل کېږي په دې باندې ستاسو نظر دی؟ هیموفیلیا چې کوم دی عالمي ورځ مانځل کېږي, د دې مطلب دا دی چې د هیموفیلیا بیماری باره کې چې کوم دی اویرنس چې کوم دی دا خور شي, د دې بیماری باره کې خلکو ته پته ولګي. د دې مانځلو نه غټ مطلب دا دی چې لکه دې هیموفیلیا مریضانو ته کم بلډ کمپوننټ ریکوایر دی چې هغه دیو ته میلاو شي. لکه مطلب د دې علاج چې کوم دی دا بلډ کمپوننټ دی, نو موږ ته پکار دی چې دې لپاره بلډ ډونیټ کو او دې ته چې کوم دی بلډ میلاو شي. لکه د دې علاج هم صرف دغه بلډ کمپوننټ دی. د دې چې کوم نن واکو تاسو هم پکې پارټیسپیشن وکړو, د دې مقصد څه و او د نه علاوه آیا دا یو خطرناکه بیماری ده؟ بالکل دا یو خطرناک بیماری ده, ځکه چې بدې کې چې کم دی کلاټینګ فیکټر چې کم دی لیک اپ کلاټینګ فیکټر کم ته چې فیکټر 8 فیکټر 9 وای, هغه چې کم دی یا لیک یا چې کم دی په کم مقدار سره وي. نو دې چې کم دی چې دا کله نه نو د دې انسان اینه نه دغه کېږي, نو دا د جاینټ نه بیلو د جاینټ چې کم دی بلیډینګ کېږي, یا چې کله پریک راشي یا پریکچر راشي نو دې بلیډینګ چې کم دی دا بیا نه ودرېږي. نو دا یو خطرناک بیماری ده. هیموفیلیا بیماری نه د بچ کولو په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟
د هیموفیلیا بیماری بیسیکلی کاز چې کوم دی دا جین میوټیشن دی، مطلب په جین کې چې کله میوټیشن راشي نو دا بیماری کاز کېدی شي. نو موږ ته پکار دی چې زیات چې کوم دی مطلب بازار کې چې کوم داسې پوډ یا داسې سیزونه میلاویږي یا چې کوم دی موږ ته پکار دی چې وداوټ کنسلټیشن یا وداوټ پرسکرپشن چې کوم دی موږ میډیسن نه استعمالو، ځکه داسې میډیسن په مارکیټ کې اویلیبل دي چې هغه په جین کې میوټیشن کاز کوي. نو د دغه وجې نه دا بیماری بیا کاز کېدی شي چې کله په جین کې میوټیشن راشي. رمشاد دلدار. ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہ بہت انہوں نے اچھا انیشیٹ لیا اور کافی اس پہ اویئرنیس پھیلائی ہے، اور کافی جو لوگ ہائکنگ پہ آئے ہوئے تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے بھی ہم سے پوچھا تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ہے ہم لوگ ہیموفیلیا ڈے بنا رہے ہیں، تو اس کی اویئرنیس ان کو بھی بتائی ہے. تو یہ کافی ایک اچھا انیشیٹ ریڈ کریسنٹ نے لیا ہے. یہ جو بیماری ہے ہیموفیلیا پاکستان میں ابھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، مطلب یہ کتنی خطرناک ہے؟ اور دوسرا آج کے واقعے کے حوالے سے جس طرح کے لوگوں کو آپ لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس سے مطلب آپ لوگ اس طریقے سے جان بچا سکتے ہیں، تو کیا یہ خطرناک بیماری ہے؟ بالکل خطرناک ہے، کیونکہ خون کی تو ضرورت ہر انسان کو ہے، اور خون کی کمی جب ہوتی ہے تو پھر کافی ہر جگہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ چاہیے، تو اس طرح ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرتا رہے اور اس پر اویئرنیس پھیلائے اور اس پہ انیشیٹ کر سکے کہ ہم کس طریقے سے یہ اویئرنیس پھیلا سکتے کہ یہ بیماری کم ہو سکے. ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ بلڈ نہ دیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن بلڈ تو دینی چاہیے، مطلب بندہ بھی صحت مند رہتا ہے اس کے ساتھ. بالکل بندہ، کیونکہ صحت مند بندہ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا ہیموگلوبن ہے اور پھر اس کے بعد تبھی آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہو. مطلب جس میں بلڈ کی کمی ہے وہ نہیں کر سکتا بلڈ ڈونیٹ. اگر بندہ بلڈ دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی صحت میں بھی بہتری اس کے ساتھ آ جاتی ہے، کیونکہ پرانی جو سیلز ہوتے ہیں وہ چینج ہو کے دوسرے نئے سیل اس میں بن جاتے ہیں. تو اس بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ یہ کہوں گی کہ آپ بالکل بلڈ ڈونیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ کافی ایک اچھے فٹنس آپ کی باڈی ہے اور آپ کا بلڈ زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈونیٹ کریں اور لوگوں کی جان بنائیں، کیونکہ ایک تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، نیک بھی ہے، اور اس آپ اویئرنیس بھی پھیلا رہے ہیں اور بیماری بھی کم کر رہے ہیں. آپ کا نام؟ ریحان علی. ریحان علی صاحب، ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ دن بیسکلی اس مناسبت سے بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس دی جا سکے کہ ہیموفیلیا جو بیماری ہے، جس میں ایک بڑی خاص بیماری ہے جس میں انٹرنل بلیڈنگ وغیرہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا ڈس آرڈر ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے بیسکلی، جس میں خون کی جس میں اشد ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس دن کی مناسبت سے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس ڈس آرڈر کے حوالے سے جو ہے لوگوں میں اویئرنیس دی جا سکے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے بلڈ کی جو کہ اشد ضرورت ہوتی ہے اس پیشنٹ کو. تو یہ میلز میں بہت زیادہ ہے، فیمیلز میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے. تو اس دن کے مناسبت سے یہ پھر ایک میسج دیا جاتا ہے کہ جس حد تک ہو سکے بلڈ اکٹھا کیا جا سکے اور بلڈ کی ترسیل کا عمل ہو سکے، تاکہ ان کو جو یہ پیشنٹ ہیں جو اس جو مرض میں مبتلا ہیں، ان کو خون کی کسی قسم کی قلت نہ رہے. ساتھ ہی ساتھ اس مقصد یہ بھی مقصد ہوتا ہے اس دن کا کہ ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور لوگوں میں یہ بھی شعور پیدا ہو سکے کہ ان لوگوں کو کس حد تک جو ہے اس ضرورت ہوتی ہے اور ان کی نگہداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور گورنمنٹ اتھارٹیز کو، این جی اوز کو اور پبلک اس سیکٹر کو، خاص طور پہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے، وہ اس پر فوکس ہو کے مزید اچھے طریقے سے کام کر سکے تاکہ ان لوگوں کی جو ہے وہ جو پریشانی ہے اور جس مصیبتیں ہیں وہ کم ہو سکیں. اس بیماری کے حوالے سے اویئرنیس کتنا ضروری ہے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا اقدامات مطلب اٹھانے چاہیے اور کیا یہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ جی، بلا شبہ ہیموفیلیا اور اسی طرح جو دوسرے بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں اور تھیلیسیمیا بھی ہو گیا، یہ ایسے امراض ہیں جو کہ جس میں خاص طور پہ بچوں کی دیکھ لیں کہ اس میں شرح بہت زیادہ ہے. اور یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے لیے یہ ہماری سب کی
पूरे सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ना सिर्फ इसके हवाले से एक शऊर रखें बल्कि इन लोगों के लिए ख़ास एक निगहदाश्त का भी सिलसिला होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स तक महदूद नहीं है, ये ज़िम्मेदारी इदारों की भी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की भी है, ये पब्लिक सेक्टर की भी है, NGOs की भी है, हेल्थ सेक्टर की भी है कि उस हवाले से जितना भी इक़दामात हैं वो किए जा सकें। और अब जिस तरह हम हलाल अमर पाकिस्तान इस दिन को इस मुनासबत से भी बना रहा है कि लोगों को और हीमोफीलिया पेशेंट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है कि खून की जो सप्लाई है वो कम ना हो। हमेशा ब्लड डोनेशंस जो है वो इस हवाले से उसको बैलेंस करना, उसको मैनेज करना एक बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खून की एहतियात दे सकें और इस बीमारी में जितने मुब्तला हैं उनको ताकि उस हवाले से उनको खून की सप्लाई में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। हीमोफीलिया बीमारी से ऑलरेडी मतलब पहले से इक़दामात उठाने के हवाले से लोगों को मतलब बचने के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये चूँकि ज़ाहिर है कुछ बॉर्न डिजीज़ भी हैं, कुछ जिस तरह के मसाइल जिसमें डायग्नोज हो जाता है बाद में, तो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि अमूमी तौर पे किसी पेशेंट ने जाना है मेडिकल केयर हॉस्पिटल में जाएगा, वो पेशेंट अद्वियात लेगा, अपनी डायग्नोज के बाद दवाइयाँ लेगा, लेकिन ये ऐसा मर्ज़ है जिस पर मैं समझता हूँ कि पूरे मुआशरे की एक ज़िम्मेदारी है और उस मुआशरे की ज़िम्मेदारी में ये है कि इन लोगों की ख़ास केयर भी की जाए और फिर उसके बाद खून के एहतियात की अशद ज़रूरी है। जिस तरह हलाल अमर पाकिस्तान खून के एहतियात इकट्ठा करता है, इस्लामाबाद में रीजनल ब्लड डोनर सेंटर है हमारा जो कि फिर उसमें खून की जो तरसील का अमल है उसको यकीनी बनाया जाता है ताकि इनमें किसी भी खून की कमी ना हो। और ये शऊर हर इंसान को, हर ज़िशूर इंसान को ये ज़रूरी है कि वो जाने कि ये बीमारी क्या है और इसके लिए कितने इक़दामात ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर मैंने जैसे कहा और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी है कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी और इनकी निगहदाश्त के लिए मुनासिब बंदोबस्त कर सकें। सूफी यूसुफज़ई यूसुफज़ई साहब, हीमोफीलिया बीमारी چې کوم عالمي ورځ د لمانځلو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بالکل چې هوموفیلیا چې دا یو داسې بیماری ده چې کوم کله شدت اختیار کړي نو هغه ډېر زیات چې دی یو لکه خرابه بیماری ده. د ته موږ ویلی شو چې ولې چې د انساني وجود کې چې دی کله ای نه هغه جماویږي نه او هغه مسلسل بهیږي نو هغې چې دی هغې ته هوموفیلیا وایي او دا ورځ مانځلو په توګه زه به تاسو ته دا وایم چې دا مانځل پکار دی داسې پیشنټ سره چې دی موږ دا ورځ مانځو نو هغه ښه ډول چې داسې پیشنټ ډېر زیات چې دی هغه سنسټیو وي او د هغه کیر طلبګار وي هغه کیر هغه کول پکار وي نو دا ورځ مانځل پکار ده. بالکل پکار دی ځکه دا چې خلکو ته لږ پته هم ولګي اویرنس هم ضروری دی د دې بیماری په حواله سره. نو هیموفیلیا چې کومه بیماری ده د دې ورځو مطلب لمانځلو مقصد په حواله سره خلکو ته څه نظر لري او د نه علاوه دا یو خطرناکه بیماری ده؟ obviously چې کله تاسو تما څنګه ووایي چې انساني وجود چې دی اوس مونږ وایټ بلډ سیلز یا هغه باقاعده چې کوم اینه د مونږ نه بهیږي نو هغه ودروي ټیک ده هغه یو قسم تاسو کوي ریپیرینګ کار کوي نو په دې کې چې دی دا ستاسو وایټ بلډ سیلز چې دی هغه رنګه کار نه کوي د ستاسو چې کوم وړي کې زخم یا هغه خو خیر تاسو ته داسې خطرناک نه وي خو چې کوم زیات غټ زخم شي یا الله چې دا بیماری کله ډېر زیات شدت اختیار کړي نو هغه چې دی بیا د ستاسو اینه ودرېدل ډېر مشکل کار د خدای دې نه کې چېرته څه اکسیډنټ وشي یا څه دا شانتې زخم په تاسو باندې راشي او اینه مسلسل که د ستاسو د وجود نه بهیږي او هغه ودرېدو نوم نه علي نو هغه بیا مرګ ته هم بنده رسوي. د هیموفیلیا بیماری په حواله سره چې کوم د خلکو د بچ کولو چې کوم د دوی ځانونه د دې نه بچ کېږي نو ستاسو ورته پیغام څه دی؟ مونږ به ورته دا وایو چې دوی ته وایټ بلډ سیلز چې د زیات نه زیات تاسو چې دی بلډ ډونیټ کوئ. وایټ بلډ سیلز چې دی دوی ډېر زیات پکار وي او بلډ ډونیشن چې دی مونږ عام خلکو ته پکار دی چې ورکړي داسې پیشنټس دپاره نو دا خو یو ښه عمل دی او بلډ خو هسې عام انسان له ورکول پکار وي ول چې هغه صحتمند ژوند تېرول غواړي نو بلډ دی چې دی ډونیټ کوي کال کې 2 پیره او زه به وایم چې داسې پیشنټس چې دي هغوی ډېر زیات کیر کوئ او هغوی سره ډېر زیات مینه محبت سره خپل چې دی وقت تیرا ہے. جی بالکل. ہیموفیلیا جس کے بارے میں لوگوں کو پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کا شکار ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہوتی نہیں ہے. تو پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی ہمیشہ کی طرح ہر سال جو ہے وہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور آج بھی ہم یہاں موجود ہیں. اس ڈے کے اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے ایک واک کا انعقاد کرایا گیا جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ والنٹیئرس جو پاکستان ریڈ کرسچن کے والنٹیئر جو ہماری ایک اسٹرینتھ ہے، ورک فورس ہے،
پارٹنر نیشنل سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں جس میں ذکر کرنا چاہوں گا ترکش ریڈ کرسنٹ کا اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC, انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس IFRC, نارویجن ریڈ کراس, جرمن ریڈ کراس اور ہمارے جو مختلف ریپرزنٹیٹیو ہیں نیشنل سوسائٹیز کے وہ یہاں موجود ہیں. یہ میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ اس ڈے کے حوالے سے کہ لوگ اس کے بارے میں اویئرنیس ہو اور اس کی روٹ کاز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے لوگ اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک کلیننس ڈرائیو بھی کر رہے ہیں سیوک انگیجمنٹ کے حوالے سے. جو والنٹیئرز ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں. ایک ہیلدی لائف سٹائل, فٹنس اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی آج کے دن کی مناسبت سے ہم گیدر ہوں, ایک ورلڈ کو ایک تھورلی پورے پاکستان میں ان تمام لوگوں کو ایک میسیج دیا جائے جو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. بلڈ ڈونیٹ کریں فار اے کاز. پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے اسٹیبلش جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن سینٹر ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے وہ ان کے کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی, ابو 70 کے لوگ بھی آتے ہیں, وہ آئیں کنٹریبیوٹ کریں. بیکاز اگر آپ کا ایک خون کا جو بلڈ کا قطرہ ہوگا اس سے کسی مریض کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور یہ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ہے. جی بالکل ثواب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چھوٹے بچے بھی آتے ہیں مطلب لائک ابو 20 اور وہ بڑے لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بیسکلی اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے انسان کی صحت کو کوئی فرق پڑتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں. تو آئیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں. کیا ہیموفیلیا ایک خطرناک بیماری ہے؟ میرا خیال ہے اس کو خطرناک ایک اسٹیج پہ کہا جا سکتا ہے. بیکاز انیشیلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہوتی نہیں ہے. جینیٹک ڈس آرڈر فار دا ٹائم بینگ آپ کو لگتا ہے کہ یو ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ, بٹ وہ جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو اگر میں پہلے اس کی روٹ کاز کو اگر میں فائنڈ آؤٹ کرتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ آپ ایکشن اس وقت لیتے ہیں جب آپ کو اویئرنیس ہو. اب میرا خیال ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے بشمول آپ کے کہ بہت کم لوگوں کو اس کے ڈے کے بارے میں پتہ ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ڈے کو روز ہر سال سیلیبریٹ کریں اور جس طرح کرتا آ رہا ہے پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی, اور تاکہ ہم ایک ورلڈ وائڈ ایک میسیج دیں اور کہ جی بالکل ہم اس چیز کو امپورٹنس کو سمجھتے ہیں, یہ ایک روٹ کاز ہے, ہمیں اس کی روٹ کاز پہ جانا چاہیے اور اس کے وے فارورڈ سلوشن کے لیے جو ہے وہ ہمیں عملی اقدامات, ظاہر ہے ہم سول سوسائٹی NGOs اپنے اینڈ پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ اس چیز کو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو آگے چلا سکتا ہے. ہیموفیلیا بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگین امپورٹنٹ اویئرنیس. اسپیسیفکلی اگر دیکھیں کہ جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل ایکٹیویٹیز جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ٹائم دیں. جتنا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے, اپنی ہیلتھ کو ٹائم دیں گے, اتنا وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. آپ کی اپنی صحت کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے, کوئی دوسرا کے نہیں رکھے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو جسٹ گیو انف ٹائم ٹو یور سیلف. آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں, واک کریں, اچھا اپنا فوڈ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں, بیکاز یہ ساری وہ پری کرسر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے. جی بالکل بالکل بندہ ہر کام کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کی جان ہے تو پھر جہاں ہے. تو صحت از ویری امپورٹنٹ, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ہیموفیلیا ایک جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر ہے جو کہ 17 اپریل کو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس میں یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ بلڈ کا ایک کمپوننٹ ہے پلازما, تو ریڈ سیلز کے علاوہ پلازما کی بھی ایکولی امپورٹنس ہے, کیونکہ یہ بچے تھرو آؤٹ دیئر لائف دے آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ اپان دا پلازما ٹرانسفیوژنس. کیا یہ ایک خطرناک بیماری ہے؟ خطرناک بیماری آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ جینیٹک انہیریٹڈ ڈیزیز ہے, تو لائف لانگ ان بچوں کے ساتھ رہے گی. اور کیونکہ یہ کلاٹنگ فیکٹرز کی اس میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو اس میں ایسے بچوں کو چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جانے سے ایزیلی بروز بن جاتا ہے, جوائنٹ پینز ہوتے ہیں, ہیماٹوماز بن جاتا ہے. یہ لوگ بلیڈ بہت جلدی کرتے ہیں کیونکہ بلڈ کو جو جمانے کی, بلڈ کو روکنے کی جو سیلز ہوتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے اندر.
اویئرنیس اس بیماری کے حوالے سے کتنا اب ضروری سمجھتی ہے؟ لوگوں میں اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتہ، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان کا پرپز ہوتا ہے جیسے شاید صرف ریڈ سیلز ہی دوسروں کو لگ رہے ہیں، جس طرح گائنی آپس کیسز، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس، تھیلاسیمیا، یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جن پہ ڈیفینیٹلی بلڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن پلازما اسی بلڈ کا حصہ ہے جو کہ اس سے سیپریٹ کیا جاتا ہے. تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہم بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس سے 3 مختلف جانیں بچ رہی ہیں، کیونکہ پلازما جو ہے وہ ٹوٹلی ہیموفیلیا کے بچے ہم سے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ برن کیسز کے لیے بھی پلازما کی ایکولی امپورٹنس ہے، لیکن وہ ریئرلی ایک انسیڈنٹ اگر خدا نخواستہ کہیں ہیپنڈ ہو تو ان کو، لیکن یہ بچے تو ریگولر بیسس پہ دے آر ڈیپینڈنٹ اپون دا پلازما ٹرانسفیوژنس. عام معاشرے کو، پھر حکومتی سطح پر، پھر این جی اوز بھی ہے بہت ساری پاکستان میں، تو ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے؟ دیکھیے اویئرنیس کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ دے آلویز ڈونیٹ والنٹری بلڈ ڈونیشنس، کیونکہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ہی پلازما ایکسٹریکٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو دے شوڈ کم فارورڈ اور ان کو اس بات کا علم ہو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. ایٹ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہم اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ایک بوتل خون سے 3 مختلف جانیں بچ رہی ہیں. تو لوگوں کو آئی ہوپ سو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. کچھ عرصہ پہلے تو ہیموفیلیا کا بالکل علم ہی نہیں تھا، مگر یہ بیماری تو زیادہ تر پاکستان میں اس طرح کے لوگ بھی ہے کہ وہ بالکل بلڈ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں میں مطلب بیمار ہو جاؤں گا یا کوئی مطلب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. والنٹری بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ پاکستان میں متس اینڈ مسکانسیپشنز بہت زیادہ ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ کمزوری ہو جاتی ہے، ویٹ گین ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ کہ اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ کھانا کھانا پڑے گا. تو یہ سارے متس ہیں. دیز آر ناٹ ایسوسیٹڈ. ہمارے پاس ایسے ریگولر ڈونرز پاکستان میں موجود ہیں وچ ہیو ڈونیٹڈ لائک مور دین 100 ٹائمس. کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی. مور دین 17 ایئرز آف ایج دے کین ڈونیٹ بلڈ. اپ ٹو لمٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. بلکہ بکس کہتی ہیں انٹرنیشنلی سم پیپل لائک 60 to 70 ایئرس، بٹ ہیئر ان پاکستان الحمدللہ وی ہیو سین مینی ڈونرز وچ آر لائک 82, 83 اینڈ اسٹل دے آر ڈونیٹنگ بلڈ. تو جذبہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے اندر ہے. تو میں یہی چاہوں گی، یہی اس پورٹ فولیو سے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں ایز اے والنٹری بلڈ ڈونر. بالکل بلڈ دینا بھی چاہیے اور پھر ثواب کا کام بھی ہے. اگر کسی ایک بندے کی جان مطلب اس سے بچ جاتی ہے تو بہت جی میں اس کے بارے میں کہوں گی کہ بلڈ دینے کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں. ایک اسپریچول آپ کہہ دیں کیونکہ اس کے صدقہ جاریہ ہے. آپ کی ایک خون کی بوتل سے 3 لوگوں کی جان بچی. اس کے علاوہ میڈیکل بینیفٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، ہائپر ٹینشن ڈے بائی ڈے پاکستان میں اس کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ان بیماریوں کو روکتی ہے. آپ کے اندر ریڈ سیل پروڈکشنز کی سیلز کی پروڈکشن بوسٹ اپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اور آپ پیشنٹ فیلز فٹ اینڈ ہیلدی. سو دیز آر سم بینیفٹس جس کے لیے میں چاہوں گی کہ میں اس پورٹ فولیو سے آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے سب کو میسج دوں کہ پلیز ڈونیٹ بلڈ اینڈ سیو لائفس. ہیموفیلی بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہیموفیلیا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کیونکہ جوائنٹس ان کے انوالو ہوتے ہیں تو ان کو خیال رکھنا چاہیے. یہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جیسے یہ تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے نا جس میں ہم نے یہ ٹریل 5 کا انتخاب کیا ہے. ادروائز یہ ایسی جگہوں کو اوائڈ کریں. ان کو اسموتھ گراؤنڈس پہ، کیونکہ ایکولی ایک عام شہری ہونے کا ان بچوں کو تو حق ہے نا، تو ان لوگوں کو رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ اپنا خیال رکھیں. یہ ایسی جگہ سے ٹرانسفیوژنس کروائیں جو کہ اوتھینٹک ہوں، جہاں پہ اسکریننگ پراپر ہوئی ہو، وہاں سے یہ بلڈ لیں. آپ کا نام؟ ذکا رسول. ذکا رسول، ہیموفیلیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس دن کا منانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنا لوگوں میں اویئرنیس دی جائے کہ ہیموفیلیا ڈے اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اسے انسان کے کیلوریز وغیرہ، کولیسٹرول وغیرہ کم ہو اور انسان فٹ رہیں. اور ہلال احمر کے زیر اہتمام یہ منانا ایک اچھی بات ہے. اس میں موومنٹ پارٹنر کی شرکت اور ہلال احمر کے سٹاف کی شرکت، اداکاروں کی شرکت ایک بہت بڑا اقدام ہے جس کو سردار شاہد احمد لغاری نے سراہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہیموفیلیا بیماری سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ واک کریں تاکہ انسان کا وزن وغیرہ اتنا نہ بڑھے جس سے دل کی بیماریاں اور مختلف بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. واک کرنے سے ویسے بھی انسان فٹ رہتا ہے اور انسان کی صحت بھی متاثر نہیں ہوتی.
میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے. ڈاکٹر ماہین، ہیلوفیملیا بیماری کے عالمی دن کے منانے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے اویئرنیس واک رکھی تھی اور لوگوں کو اویئرنیس دیا ہے کہ ہیموفیلیا ہوتا کیا ہے. بیسیکلی بیماری میں ہماری باڈی کے اندر بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آؤٹ سائڈ سے بلڈ ریسورسز لگتے ہیں. اس بارے میں ہم نے پہلے تو سیشن رکھا تھا، ارینج کیا تھا، جس میں ہم نے اویئرنیس دی ہے سب لوگوں کے وہ ہے کیا بیسیکلی. اس کے بعد ہم نے ایک واک رکھی تھی جس میں ہمارا مقصد لوگوں کو اویئر کرنا تھا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک ہائکنگ کی جو ہے ٹریل 5 پر ہم لوگوں نے ہائکنگ رکھی ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ جا کے اویئرنیس دیں. اور یہاں پر ہم نے کمپٹیشن رکھا تھا جس میں فیمیلز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، میلز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ فیمیلز میں فرسٹ آئی ہوں. اور بس یہ آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ، پھر صحت مند ہو آپ، اور صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. واک اگر ورزش بندہ پراپر کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ آج فرسٹ آئی ہو. تو اس دن کا منانے کا مقصد اور ساتھ ساتھ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے؟ یہ بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے. لوگوں میں موسٹلی اویئرنیس نہیں ہوتی کیونکہ ان کے جوائنٹس میں بلڈ لاس وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی اس کے لیے. تو اس طرح سے اویئرنیس ہوتی رہتی ہیں. ریڈ کرسچن جو ہے اس طرح کی اویئرنیس کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ کتنی خطرناک بیماری ہے. اس میں آؤٹ سورسز بلڈ لگتے ہیں، پلازما لگتا ہے جس میں ہمیں پمز بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس بیماری کے حوالے سے مطلب اس سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس سے بچنے کے لیے ایک تو کہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ریگولرلی کروائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. بیسیکلی تو یہ جینیٹک جو ہے وہ ڈیزیز ہوتی ہے، تو جن کو ہوتی ہے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بیماری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں کرواتے رہا کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے. جیسے ہر 3 to 6 months کے بعد ٹیسٹ لازمی ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ واک ورزش بھی کرنا چاہیے اور کھانے پینے میں مطلب خیال رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. اس میں جو ہے اوبیسلی اگر آپ ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے. تو واک اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور زیادہ تر یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کی بھی بات مطلب ہوئی ہماری کافی مطلب دوستوں سے. تو بلڈ کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کی یہی مطلب مائنڈ ہے کہ نہیں دینی چاہیے، میری صحت خراب ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا. تو کیا کہیں گی اس کے حوالے سے وہ لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، بلڈ لاس کرنے کے لیے بیسیکلی کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی. ایون بلڈ دینا لیکن صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہمارے اسلام نے ہمیں اتنا بڑا میسج دے دیا کہ اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ بلڈ دیکھیں ہر 3 months کے بعد آپ کے اندر جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے وہ تو ایکسپائر ہو جاتا ہے. ڈیڈ سیلز ہو جاتے ہیں اس میں، تو وہ تو ویسے ہی آپ سمجھیں کہ وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ کی باڈی کے اندر نیو سیلز جنریٹ ہوں گے. تو آفٹر 3 months اگر وہی بلڈ کسی کے کام آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ بلڈ لاس ہونے کے بجائے آپ کسی کی جان بچا لیں. تو مطلب بلڈ دینا چاہیے. بالکل بلڈ دینا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی جان بچا سکیں. استاسو نام؟ ریحان ہوموفیلیا بیماری چکم عالمی ورځ په مناسبت باندې استاسو نظر څه دی؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي دا یو واک او دا ټریل 5 ونه د بیماری باره کې اویرنس بیسیکلی مقصد وو چې دا څومره خطرناکه بیماری ده او دینه څنګه بچاو کېدای شي. اور دا د چې دی باره کې موږ دا یو واک وکړو او خلکو ته مو اویرنس ورکړو چې دا دینه بچاو اقدامات څه دي او څنګه موږ دینه بچ کېدای شو. واک وکړو، ایکسرسایز مینټین کو، او نن سبا کې داسې اکټیویټیز نشته ده چې څنګه دا خلک واک نشته خلکو، او دی وجې نه دی خلکو چې دی بیماری کې ډېر زیات مبتلا کېږي. او دی وجې نه دا مونږ د پاکستان ریډ کرسنټ یو انیشیټیو و او دا د مونږ چیئرمین صاحب شاهد احمد لغاري صاحب او دی واک ډېر هیلپفول و او ډېره مزه یې وکړه. او زه دا وایم چې دا واک په کار دی او دی بچه د دینه دا تاسو خپل اویرنس ضروری دی په خلکو کې. دغه یو خطرناکه بیماری هم ده او د نه علاوه چې کوم د دې بیماری د روکتام د پاله مطلب لکه خلکو کې اویرنس ضروری دی، پکار دی، ډېر ضروری دی. بیکاز اویرنس بغیر دا کار نه کېږي. خلکو ته پته هم نشته چې دا واک څومره ضروری دی او د بیماری نه بچ کېدو لپاره موږ څه وکړو. پاکستان کې دا بیماری و زیاته شوې هم ډېره زیاته شوې ده او خلکو ته پکار دی چې دی باره کې اویرنس خلکو ته ورکړي او دی نه بچاو اقدامات وکړي. د بچاو د اقداماتو سره چې کوم خلک د دې مریضان دي د دې په دې بیماری باندې اخته دي هغوی ته د بلډ هم ضرورت وي. نو چې کوم خلک بلډ نه ورکوي هغوی ته هم پکار ده چې بلډ ورکړي. د یو انسان زندگی بچ کول څومره مطلب لکه
اسلامي طریقه کار باندې هم د هغې مطلب دوی ته ثواب ملاوي. بالکل داسې ده. زه خو بالکل زه خپل هم ریګولر ډونر یم او زه دا وایم چې بلډ ډونیشن ډیر ضروری دی او قرآن پاک کې الله پاک فرمیلی دي چې تاسو کا یو زندگی بچو کړه د مطلب دی چې تاسو ټول انسانیت بچو کنه. تو د پکار دی چې د خلکو بلډ او خلکو کې ډیر مسکنسپشن دی چې بلډ ورکو بیا مونږه کمزوري شو او مونږ ته خپل باډي کې کمزوري شي دی نه. دا بالکل غلطه خبره ده او دا بالکل نیگیټیو خبره ده. ډونیشن ډیر ضروری دی. د بیماری نه د بچ کولو لپاره ستاسو خلکو ته پیغام څه دی؟ زه دا وایم چې د خلکو لپاره دا پیغام دی چې تاسو واک ضروری کړئ او دې نه چې څومره زیات وشي د اویرنس خلکو ته ورکړئ او دې نه چې څومره خلکو ته اویرنس وي هغې نه بچاو اقدامات چې وي هغه به زیات شي انشاءالله. او ډونیشن چې دی هغه ډېر ضروری دی. بلڈ ڈونیشن کوئ خلکو دپاره. آج جس طرح کی فیملیہ بیماری جو ہے اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹریل 5 پہ واک کیے تو کیا کہیں گے آپ اس بیماری کے حوالے سے؟ میں اس بیماری کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انسان کو ڈیلی واک کرنی چاہیے. جیسے ہم لوگ بھی ڈیلی واک کرتے ہیں اور انسان کو ڈیلی واک کرنی چاہیے تاکہ جو انسان کا خون ہے وہ جمے نہ. واک کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اویئرنیس دینا؟ جی واک کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا تاکہ لوگ جو ہے ڈیلی واک کیا کریں اور جتنی واک کر سکے اتنے ان کی باڈی فٹنس مینٹین رہے. واک کے ساتھ ساتھ ان کو خوراک بھی اچھی رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس بیماری کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دیں گے کہ واک کر رہے ہیں اور پراپر مطلب؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ واک کے ساتھ ڈائٹ بھی ضروری ہے. جب آپ کی ڈائٹ نہیں ہوگی تو واک بھی نہیں آپ کر سکتے. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان کو ڈیلی واک کرنی چاہیے اور اگر ہو سکے تو انسان اپنے لیے مطلب اپنے قیمتی وقت میں 10 to 15 منٹ واک کو دے سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن آج کل ہماری روٹین ایسی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ واک پہ بالکل کنٹرسیٹ نہیں کرتے, بالکل اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. کتونکو د هیموفیلیا بیماری په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم ووایي چې کوم بلډ ډونیشن دی هغه خلکو ته ورکول پکار دي چې کوم د دې بیمارۍ ښکار خلک دي هغې ته به د دې نه فایده هم رسي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.